اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ میں لاہور واپس پہنچ گیا ہوں اور کل کا دن اتنا مصروف تھا، یعنی کل میں نے کوئی 4 بڑی تقریبات کو بھگتایا۔ ایسا جو آخری تھا اٹ واز دا ڈنر، اور ہمارے نیازی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کے، اسے ہم کہتے ہیں AWT گیدرنگ گروپ، ان کا ڈنر تھا۔ تو جو ہی کھانا سرو ہونے لگا، ابھی صرف جو روسٹ تھا وہ رکھا گیا تھا کہ اچانک ایک کال آئی، اور جو کچھ ممبرز ابھی مس تھے تو دیور انگیج سم ویئر۔ تو جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، جاوید ملی ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ اٹھے، باقی سب لوگ بھی اٹھے۔ پتہ جو چلا کہ ایک گاڑی ہے کالے رنگ کی جو بحریہ ٹاؤن سے آئی ہے، اور اس میں ایک لڑکا اور لڑکی، ان کا دوسرا یا تیسرا دن تھا کہ وہ مسلسل آ رہے تھے، کسی جگہ گاڑی کھڑی کرتے تھے۔ اور اچھا، اس وقت تو سب کو بہت برا لگا، غصہ بھی تھا، اور تب تک کسی نے کوئی طنزیہ یا مزاحیہ بات نہیں کی۔ جب وہ جا رہے تھے تو میں نے، جو میرا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ بچی کو سیکور کر لیجئے گا، مطلب اس کو اگر لڑکے کو پولیس کو بھی دینا پڑے تو دے دیجیے، لڑکی کو مت دیجیے گا۔ اگر اس کے والد کو بلائیں گے تو بھی ریسٹ آف دا لائف اپنے باپ کی نظر سے وہ گر جائے گی۔ غلطی ہو جاتی ہے، پر یہ جو بے وقوفی ہے جب مسلسل ہو تو پھر قدرت منہ کے بل گراتی ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق سے جو روایت میں نے پڑھی، اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو دیکھا بھی ہے، کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی یا بڑا آدمی یا بڑی عورت ایک گناہ یا غلطی مسلسل کرتی ہے، پہ اللہ معاف کر دیتا ہے، دوسری پہ تنبیہ کرتا ہے، تیسرے پہ پکڑ لیتا ہے۔ تو ان کا یہ تیسرا وزٹ تھا، اور بے وقوف کہاں بحریہ ٹاؤن وہاں سے چھوڑ کے، چونکہ ہمارا بالکل پرسکون اور ایسا علاقہ ہے کہ جہاں رش نہیں ہوتا، لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ شام کو ایون 10 11 12 بجے بھی ہم واک کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میں لیٹ آتا ہوں گھر تو میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہم رات کو واک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ 10 12 گارڈز ہیں، سیکورٹی کا پورا بہت عمدہ انتظام ہے، تو اس سے سیف جیسے گھر ہوتا ہے، گھر کی دیواریں آپ ایکسٹینشن کر لیں تو۔ خیر، جب وہاں پہنچے تو وہ لڑکا ان لوگوں سے بحث کرتا، لڑتا، وہ بھاگ گیا، اور لڑکی شی واز ان دا کار۔ پھر انہوں نے گیٹ بند کرا دیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا اپنے 2 4 دوستوں کو لے کے آ گیا، اور دیور ویری روڈ، بدتمیزی کر رہے تھے۔ پھر تھوڑی میرا خیال وہاں جھڑپ بھی ہوئی، اور چونکہ ظاہر ہے ہمارا تو گھر ہے، تو سب لوگوں نے، یہ زیادہ لوگ بھی تھے، یعنی یونٹی یہ تھی کہ چند منٹوں میں وہاں 30 سے 40 لوگ جمع ہو گئے گیٹ پہ، اور انہوں نے ان کو پھر 2 4 لگائیں بھی۔ معاملہ بڑھا تو ایک صاحب نے ریوالور نکال کے انہوں نے پھر فائرنگ کر دی، 3 4 گولیاں اس نے چلائیں، اور انہوں نے پھر پولیس کو بھی بلا لیا۔ اور اب پولیس یہ چاہے کہ وہ ان کو دونوں کو ساتھ لے جائے، اور ظاہر ہے وہ لے جانے کے لیے کوئی اصلاح کے لیے تو نہیں لے جانا چاہ رہے تھے، ان کا اپنا نقطہ نگاہ تھا۔ بہرحال ایمیکیبلی یہ پھر طے ہوا کہ اگر وہ لڑکا اور لڑکی دونوں معافی مانگیں اور آئندہ یہ وعدہ کریں کہ اس طرح کی بےہودگی اور نازیبا حرکت نہیں کریں گے اور دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کریں گے، یعنی یہاں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس علاقے میں دوبارہ کوئی آئے، لیکن اور پھر انہوں نے معافی مانگی۔ جرم کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد کوئی بھی لڑکا یا لڑکی، پنجابی میں کہتے ہیں جب کوئی تنگڑتا ہے، تو تنگڑنے کے بعد قدرت آپ کو منہ کے بل گراتی ہے، رسوا آپ کو ڈیفینیٹلی کرتی ہے۔ یعنی گناہ پہ شرمندہ ہونا چاہیے، غلطی پہ آپ کے اندر ایک نوبل فیلنگ انسان کی ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا، معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے۔ اس عمر کے لڑکے اور لڑکی کو پولیس میں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بچی کوئی درندوں کے ہاتھ چڑھ گئی تو ریسٹ آف دا لائف وہ اپنی شکل نہیں دیکھ پائے گی، نہ کبھی اپنی عزت دیکھ کر پائے گی۔ اور ایسے بے وقوف اور احمق موقع پہ اکیلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ رکھیے گا یاد۔ یہ تو 4 بندے لے آئے، لیکن اس طرح کے بے وقوف کبھی واپس نہیں آتے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔
میں نے سوچا میں آپ کو یہ پورا واقعہ بتانے کے بعد آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا لڑکے اور لڑکی کو کسی ایسی نازیبا حرکت میں دیکھ کر وہ ڈیٹنگ پہ گئے ہوں، کسی گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہو، تو کیا آپ یہ دیکھو گے تو درگزر کرو گے، اگنور کرو گے، یا اس پہ ریئیکٹ کرو گے؟ اس پہ دو طرح کے میرے پاس جواب آئے. کچھ جو بچوں والے تھے جن کی فیملیز ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اپنی فیملی کو کبھی اس طرح کی کوئی بےہودگی کا منظر بھی نہیں دکھانا چاہتے. کچھ نے مذاق میں کہا کہ اٹ واز اے نیم ڈانسنگ کار، اور اچھا جس کو ان کا پس منظر نہیں پتہ، وہ ظاہر کسی فلم میں تھا، پی کے کی وہ کوئی فلم تھی، اس میں تھا اس کا پس منظر. عملی زندگی میں آپ کتنے شرارتی کیوں نہ ہوں، ایسا گناہ، ایسی غلطی اور ایسی کوتاہی، اس پہ صبر نہیں کیا جا سکتا، اس پہ لازمی انسان ریئیکٹ کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ کوئی کیوں قانون ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی کیوں یہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے. مشرف صاحب نے اس قانون کو ریلیکس کر دیا تھا، اور اس کے بعد ظاہر بہت زیادہ دقت ہوئی کہ پولیس اس کو اس طور پہ نہیں ایڈریس کرتی. لیکن یہ یاد رکھیے گا، جہاں کی کمیونٹی، آس پاس کے لوگ اس بات پہ ریئیکٹ کریں، اور اس میں 3 بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اس لڑکی کی بے عزتی، لڑکی کی شاید نہ ہوتی ہو، ایسے بے شرموں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس کے باپ کو اور ماں کو وہاں بلا لیا جائے اسی جگہ پہ یا اسی تھانے میں، تو آپ کے پلے بچتا کیا ہے؟ آپ پورے خاندان میں، پورے محلے میں، کیونکہ یہ بات تو آگ کی طرح پھیلتی ہے. کچھ چیزوں کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. وہ گولی جو ہوا میں چلی، 3 چلیں، وہ کسی کو لگ بھی سکتی تھی، لیکن اس نے ظاہر اپنے ڈیفنس میں چلائی تاکہ یہ ہمارا گھر ہے اور اس کو ہمیں ہر صورت میں اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے، دوبارہ کوئی بے وقوف اور احمق اس طرح کی حرکت کرنے اس علاقے میں نہ آئے. تیسری جو چیز سب سے زیادہ ہے، ورجینٹی لاس ہونے کے بعد پھر ریمیننگ ساری زندگی وہ بے وقوف لڑکی اپنی جان کو بھی روئے گی، اس بدبخت کے جو لڑکیوں کو ڈیٹ پہ لے کے نکلتے ہیں، گاڑیوں میں لے کے نکلتے ہیں، محلوں میں لے کے نکلتے ہیں، خفیہ جگہ اور چوری کی جگہ تلاش کرتے ہیں، یہ کبھی دن میں آپ کے ساتھی نہیں بن پاتے. یہ آپ کی عزت کے رکھوالے نہیں ہوتے، یہ تو بنیادی طور پر خود ڈاکو ہوتے. اس لوٹ کھسوٹ میں اگر کوئی اور بھی شامل ہو گیا تو وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ جائیں گے. کل ہم نے یہ دیکھا، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کسی کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑے. یہ منظر بہت ناخوشگوار ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت ذلت اور خواری ہوتی ہے جو دیر تک پیچھا نہیں چھوڑتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.